بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کا فضل و احسان وفاداری میں، اپنی بیوی کا حق ادا کرنے میں اور اس کے ساتھ اچھی زندگی حسن اخلاق سے پیش آنے میں، اسی طرح سے بیوی کا شوہر کے ساتھ میں اطاعت کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا اور اس کی خدمت کرنے میں اس کا حق اور اس کی فضیلت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، کلکم راع و مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر آدمی جو ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں اور اس کے نیچے جو رعایا ہے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الامام راع و مسئول عن رعیتی، امام کا مطلب ہے حاکم ہے، وقت کا امام ہے، بادشاہ ہے، یا کہ جو بھی ذمہ دار آدمی ہے اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے گھر کا بڑا ذمہ دار ہو یا قوم کا لیڈر ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی انسان جس کے پاس بھی کوئی ذمہ داری ہے، اس کے ماتحت لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں اس کو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ، مرد آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کے بارے میں، اس کو اپنے گھر والوں کے بارے میں قیامت کے دن کل پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، عورت ذمہ دار ہے، عورت کو اس کے گھر کے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کے گھر کی جو ذمہ داری ہے، اور اسی طرح سے خادم، خدمتگار، وہ اپنے سید کے، اپنے سردار، اپنے مالک کے مال کے بارے میں اور اس کے ذمے میں جو بھی سامان، جو بھی چیزیں یا جو بھی ذمہ داری خادم کو، نوکر کو دی جاتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھا جائے گا۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر آدمی جو بھی ذمہ دار ہے اس کو ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، مومنوں میں سب سے اچھا ایمان والا، سب سے اچھا ایمان والا، مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ میں بہتر ہو، اپنی عورتوں کے ساتھ میں یعنی اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے والا ہو، جیسا کہ ترمذی اور ابن حبان وغیرہ کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور وانا خیرکم لأہلی، میں تمہارے لیے نمونہ ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں بہترین انسان ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المرأۃ خلقت من ضلع، عورت کو اللہ نے پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا، فإن أقمتها كسرتها، تو عورت کو بالکل سیدھا کرنا آپ چاہیں گے تو آپ اس کو توڑ دیں گے، کیونکہ پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہے تو اس کا مزاج فطری طور پر ٹیڑھا ہوتا ہے۔ فدارها، تو اس کو جیسے بھی آپ اس کو برداشت کریں، تعیش بها، اس کے ساتھ میں آپ زندگی گزاریں اچھائی کے ساتھ میں، جیسے اللہ نے قرآن، یہ حدیث بھی ابن حبان میں ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ امساکم بمعروف و تسریح باحسان، عورت کے ساتھ یا تو آپ اس کو اپنے پاس رکھو تو اچھے انداز سے، اچھے خوش اخلاقی کے ساتھ میں، اگر چھوڑنا بھی ہے تو عزت کے ساتھ میں، اخلاق کے ساتھ میں اس کو چھوڑنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استوصوا بالنساء، تمہارے کو عورتوں کے بارے میں وصیت کی جا رہی ہے، کیونکہ عورت فإن المرأة خلقت من ضلع، عورت کو پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے، فإن أعوج ما في الضلع أعلاه،
کہ پسلی کے اندر سب سے اوپری حصہ جو ہوتا ہے بہت ہی ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو توڑ دیں گے، اور وَإِن تَرَكْتَهُ فَلَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو ویسے ہی ٹیڑھا پن اس کے اندر باقی رہے گا۔ اس لیے اس کے ٹیڑھے پن کو باقی رکھتے ہوئے آپ اس کے ساتھ میں اچھائی کا سلوک کریں، اور اس کو سیدھا بالکل کرنا چاہیں گے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ ہی توفیق اور ہدایت دے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان المرأۃ خلقت من ضلع، عورت کو پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے، آپ اس کو کبھی بھی سیدھا نہیں کر سکتے۔ اس کا ٹیڑھا مزاج، اور اگر اس کو آپ اس کے ٹیڑھے پن کو باقی رکھتے ہوئے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ فائدہ اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر وہ ٹیڑھا پن باقی رہے گا۔ اگر آپ اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کے پیچھے پڑیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ وہ کسرها طلاقها، اس کا ٹوٹنا طلاق ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اکثر آج جو دیکھا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب نے بتایا کہ 3 مہینے نہیں گزرتے لوگ طلاق کے لیے آ جاتے ہیں۔ عورتیں سب سے آگے ہیں۔ عورتیں آج کل کے مزاج میں جو ماں باپ کی صحیح تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، دینداری کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور اخلاق کے گھر کے اندر خاندان کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے، تو لڑکیوں کو آزادی اور پیار اور محبت اور لاڑ میں پالنے کی وجہ سے وہ جانور جیسے بن جاتے ہیں، اور ان کے اندر اخلاق نہیں ہوتے، تو وہ شادی کے بعد میں وہ اپنے صحیح طور پر حقوق زوجیت اور نہ ہی گھر کے اخلاق اور آداب ان کو بتائے جاتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے پرابلم جو پیدا ہوتے ہیں عورتوں کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن مرد مومن عورت کو یا کھرج کر اس کو آر نہ ڈلائے، اور اس کو بولے تو ایسی ہے تو ویسی ہے، تیرے اندر یہ اخلاقی ہے، تیرے اندر یہ برائی ہے، تیرے اندر یہ برائی ہے، اس طرح سے اس کو بار بار تنگ نہ کرے۔ اگر تم کو عورت کے اندر ایک اخلاق اگر خراب دکھتا ہے، نظر آتا ہے، برائی محسوس ہوتی ہے، تو دوسرے چیز اس کے اندر کوئی ہوگی جو آپ کو راضی کر دے گی، آپ کو پسند آئے گی، تو آدمی جو چیز اس کے اندر راضی کرنے والی ہے اس سے مطمئن ہو جائے، اور اس کو ناراض کرنے والی پر جو چیز اس کی طبیعت میں مزاج میں ہے تو اس میں صبر کرنا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اس طرح سے آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے گلے شکوے جو لوگوں کے ہمیں ہمیشہ سننے کو ملتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق زوجتی احدنا علیہ، بیوی کا ہم میں سے کسی کے اوپر کیا حق ہوتا ہے؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی اچھا کھلاؤ، اور وہ تکسوها اذا اکتسیت، جب تم پہنو تو اس کو بھی اچھے کپڑے پہناؤ، ولا تضرب الوجہ، اس کے چہرے پر نہ مارو، ولا تقبح، اور اس کو برائی کا آر نہ ڈلاؤ، ولا تہجر، اور اس کو نہ چھوڑو، الا فی البیت، سوائے اپنے گھر میں۔ یعنی اگر چھوڑنا بھی ہے تو بستر تھوڑا سا الگ کر دینا، اپنے ہی گھر میں رکھنا ہے، یہ نہیں کہ گھر سے نکال دینا ہے۔ تو یہ حدیث ابو داؤد کے اندر، ابن حبان کے اندر صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر بن الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہ شہد حجۃ الوداع، کہ وہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فحمد اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور اس کے بعد نصیحت فرمائی، اور اس نصیحت میں، اس وعد و نصیحت میں آپ نے فرمایا کہ آپ نے قصہ بیان کیا اور فرمایا الا واستوصوا بالنساء خیرا، خبردار تم کو عورتوں کے بارے میں وصیت کی جاتی ہے بھلائی کی کہ ان کے ساتھ آپ بھلائی کا سلوک کریں۔ فإنما ہن اعوان عندکم، اس لیے کہ وہ تمہارے پارٹنر ہیں، تمہارے خدمت گار ہیں، تمہاری زندگی کے پارٹنر شپ، یعنی ان کی آپس کی آدھی زندگی تمہاری ہے۔ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور تم ان کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہارے غلام نہیں ہیں، بلکہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ اور تمہارے زندگی کے وہ پارٹنر ہیں۔
الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا ہے کہ لڑکی اگر کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے، غلط کام کر بیٹھے، اس کے اخلاق بگڑ جائیں، فَإِنْ فَعَلْنَا فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر ایسی غلطیاں ان کے اندر پائی جائیں تو ان کے بستروں کو ان سے الگ کرو، اور ان کو وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، اور ان کے اخلاق کے بگڑنے پر، بے حیائی وغیرہ کا کوئی کام کر بیٹھیں تو آپ ان کو پٹائی کر سکتے ہو، لیکن اتنا پٹائی نہیں کرنا کہ جس سے زخم ہو جائیں، اور شدید پٹائی نہیں کرنا بلکہ ہلکا سا ان کو مار سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ عورتیں پھر تمہارے اطاعت کرنے والی بن جائیں تو پھر ان کے خلاف کوئی بھی غلط کارروائی مت کرنا۔ الا ان لکم علی نسائکم حقا، اور کہا تمہارے لیے تمہاری بیویوں پر تمہارے لیے حق ہے کہ ولی نسائکم علیکم حقا، اسی طرح سے تمہاری بیویوں کے لیے تمہارے اوپر حق ہے، یعنی ہر ایک تم میں سے ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے حقوق بنتے ہیں۔ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ تمہارے بستروں کو کوئی اور کسی کو نہ بٹھائیں، تمہارے بستروں پر کسی کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ان مردوں کو کسی کو آنے نہ دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اور الا وحقهن علیکم، تم ان کے لیے تمہارے اوپر حق یہ ہے ان تحسنوا الیہن، تم ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، ان کے کپڑے اچھے ہوں، ان کا کھانا اچھا ہو، اور ان کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں، یہ تمہارے لیے وصیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے، اور ترمذی کے اندر جیسا کہ آپ نے ابھی سنا تو یہ حدیث صحیح ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت صلت المرأۃ خمسہا، 5 وقت کی نماز اگر عورت پڑھ لے، وحسنت فرجہا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اور اپنے شوہر کی واطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ ابن حبان میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، اگر جنت کے جس دروازے سے تم چاہے، 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ یہ حدیث مسند احمد میں اور طبرانی میں حدیث ہے، حدیث حسن ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ آج ہمارے جو گھروں کے اندر میاں بیوی کے جو اختلافات ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے اخلاق کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین بن محسن کہتے ہیں کہ میری ایک پھوپھی تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی کسی ضرورت کے لیے، تو آپ کی ضرورت پوری ہونے کے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا شوہر کیسا ہے؟ تو شوہر کے ساتھ تم کیسے رہتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں کوئی کسر نہیں رکھتی ان کی خدمت کرنے میں، جو سوائے اس کے کہ جس سے میں عاجز نہ کر سکتی ہوں، اس کے علاوہ میں سب کچھ ان کی خدمت کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فانظری این انت منہ، اس بات کو تم دیکھ لو کہ تمہارا مقام اس کے پاس، شوہر کے پاس کیا ہے، کیونکہ تمہارا شوہر ہی تمہارا جنت ہے، تمہاری آخر جہنم ہے، یعنی تمہارے شوہر ہی تمہارے لیے جنت ہے، تمہاری جہنم ہے۔ تو آدمی کو یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں، نسائی میں موجود ہے جید سند کے ساتھ میں۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کی دنیا اس کا شوہر ہے، اس کے بال بچے، اس کا گھر گرہستی ہے، اور وہ جنت اور جہنم اس کا وہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اپنی بیٹی کو لے کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، یہ میری بیٹی ہے جو شادی کرنے سے انکار کرتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی اطاعت کرو، بات مان لو۔ تو اس عورت نے کہا، اس لڑکی نے کہا کہ
قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں شادی نہیں کروں گی جب تک کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق الزوج علی زوجتہ، شوہر کا حق بیوی کے اوپر یہ ہے اللو کانت فرحت قرحتن فلحستھا ما ادت حقہ، کہ بیوی کے اوپر حق یہ ہے کہ اگر شوہر کو کہیں پھوڑا ہو اور وہ پھوڑا چاٹ کر، جو پھوڑے پھنسی لگی ہے اور شوہر کو، عورت اس کو چاٹ کر پاک کر دے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس نے کہا والذی بعثک بالحق، وہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، لا اتزوج ابدا، میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تنکحوہن الا باذن اہلہن، کہا کہ تم لڑکیوں کو زبردستی شادی مت کرو الا یہ کہ وہ جب راضی ہو جائیں تب ان کی شادی کرنا۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ شوہر کا حق بیوی پر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو لامرت المرأۃ، عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہ حدیث ترمذی کے اندر صحیح حسن سند کے ساتھ میں ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری اور بھی احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شوہر کی اطاعت کے سلسلے میں حکم دیا ہے۔ عورت کے بارے میں فرمایا لا یحل لامرأۃ ان تصوم وزوجها شاہد، اگر شوہر موجود ہے تو عورت کو روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، نفلی روزے، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، اور ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ، اور